السلام علیکم 6 کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی خوش خطی کے ساتھ لکھا ہوگا، پھر اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج جو ہے بیٹا ہم اس سبق جو ہے وہ نظم کے مشقی سوالات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا ہم ایک ہیں، اس کے بعد کی ہم نے تشریحات مکمل کی، اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا مرکزی خیال کیا۔ آج جو ہے وہ 3 جون 2021 بروز جمعرات ہے۔ ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ ہمارا مطلوب ہی نہیں ہے کیونکہ سوالات ہم اردو میں کرتے نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی پہ۔ بیٹا ہم پہلے وہ سوالات کریں گے جو بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں، پھر وہ والے سوالات کریں گے جو نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونے والے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہم نے شروع کیا جو بک کے اوپر حل ہونے والا ہے۔ با اس کا جز ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پرچم آئے گا۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، پاک وطن آئے گا۔ بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، باہم آئے گا۔ سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجی آئے گا۔ نمبر 3 سوال ہے، نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ نمبر الف 1 ہے، ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ جواب ہے پرچم، یہ چوتھا آئے گا، پرچم۔ ہم سب کس کے مسافر ہیں؟ ایک ہی کشتی کے۔ جانباز سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں؟ اپنی آن پر۔ کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے؟ وطن کی۔ پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہیں؟ وطن میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 4 ہے، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی۔ اس شعر میں ایک ہی کشتی کے مسافر، ایک منزل کے راہی اور جانباز سپاہی سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، 6 اور 7 جو ہے وہ نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونے والا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کالم الف اور کالم با کے متعلقہ الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ کالم الف ہے، یہ کالم با ہے۔ پرچم، جھنڈا۔ سانجی، مشترکہ۔ چمن، چم، پھول۔ منزل، مسافر۔ سمندر، دریا۔ تو یہ آپ نے اس طرح ملا لینے ہیں کالم کو۔ اس طرح سوال نمبر 2 ہے، ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پہ دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ سوال بن سکتا ہے مصرع کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جواب ہوگا، ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پہ دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں کون سا مصرع جو ہے وہ ٹیپ کا مصرع ہے؟ تو اس نظم میں کون سا مصرع ہے؟ ہم ایک ہیں، یہ ٹیپ کا مصرع ہے، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہر بند کے آخر پہ دہرایا جا رہا ہے تو یہ ٹیپ کے مصرعے ہیں۔ نمبر 10 ہے، ایسی نظم جس میں ملک و قوم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اسے قومی نظم کہتے ہیں، اسے قومی نظم کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں ملک و قوم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اسے قومی نظم کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سوال بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس نظم میں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سائے میں قومی اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ابھارا گیا ہے۔ قومی پرچم کی عظمت کے موضوع پر 10 سطریں جو ہے وہ تحریر کریں۔ یہ میں تصویر سینڈ کر دیتا ہوں، اس کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ اس کو حل کر لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے، یہ بھی جو ہے وہ نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونے والا ہے، یہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے نیچے جو ہے وہ اسماں کی تذکیر و تانیث۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس لیے جملہ بناتے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسم مذکر ہو اس کے ساتھ فعل بھی مذکر استعمال ہوگا، اور جو اسم مؤنث ہو ان کا فعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔
اسم جو مذکر ہے تو اس کا فعل بھی مذکر ہوگا، اور جو اسم مونس ہے اس کا فعل بھی مونس ہوگا۔ نمبر 1 ہے میں نے اخبار پڑھا، ہم نے روٹی کھائی۔ پہلے جملے میں اخبار مذکر اسم ہے اور اس لیے اس کا فعل بھی مذکر آیا ہے۔ اخبار یہ بھی مذکر ہے اور پڑھا یہ بھی مذکر ہے، جبکہ دوسرے جملے میں روٹی مونس اسم ہے، اس لیے اس کا فعل بھی مونس ہے، روٹی کھائی۔ تو کھائی فعل ہے تو یہ مونس ہے، روٹی یہ بھی مونس ہے، اس کا فعل بھی مونس ہے۔ اب اگر اخبار پڑھی یا روٹی کھایا لکھا جائے تو قاعدے کی روح سے یہ غلط تصور ہوگا۔ اب آپ مندرجہ جملوں کو درست کریں۔ یہ کس کی قلم ہے؟ تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ کس کا قلم ہے، یہ مذکر ہے تو اس کا فعل بھی مذکر ہوگا۔ اسلم نے نئی قمیض پہنی، یہ غلط ہے۔ اسلم نے نیا قمیض پہنا، اسلم نے نیا قمیض پہنا۔ ہم نے ہاکی کھیلا، ہم نے ہاکی کھیلی، کیونکہ یہ اسم مونس ہے تو اس کا فعل بھی مونس ہی آئے گا۔ ہاکی کھیلا، ہاکی مونس ہے، یہ کھیلا جو ہے وہ یہ مذکر ہے، لیکن ہم نے اس کا فعل بھی مونس ہی کرنا ہے، تو ہم نے ہاکی کھیلی۔ یہ میز کس نے بنایا، یہ میز کس نے بنائی، یہ میز جو ہے وہ یہ مونس ہے تو اس کا فعل بھی مونس ہی آئے گا، یہ میز کس نے بنائی۔ تو یہ آپ نے بک کے اوپر جو حل ہونے والے ہیں وہ بک پر کرنے ہیں، باقی وہ سوالات جو نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونے والے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر جو ہے وہ 5 تھا، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ تو پرچم اس کا مترادف ہے جھنڈا، سانجی مشترکہ، چمن باغ، گگن آسمان، راہی مسافر، جانباز بہادر، آن شان۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اردو ایک کی نیٹ کاپی کے اوپر آج کی ڈیٹ اور دن لگا کر جو ہے وہ اس کے نیچے عنوان لکھیں گے، نظم ہم ایک ہیں، ذیلی عنوان اس کے مشقی سوالات۔ تو سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کے متعدد باکس بنا کر آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے لکھنا ہے خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ۔ پھر درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، خوشی غمی، پھول کانٹے، پاک ناپاک، عزت ذلت، تلے اوپر، سایہ دھوپ۔ اب ہے سوال نمبر جو ہے وہ 7 ہے ہمارا سوال نمبر، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ جام باز، جیم کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، با کے اوپر زبر اور زا کے اوپر بھی جزم۔ عزت، عین کے نیچے زیر، زا کے اوپر تشدید، زا کے اوپر جو ہے وہ زبر، تا کے اوپر بھی جزم۔ منزل، میم کے اوپر جو ہے وہ زبر، نون کے اوپر جزم، زا کے نیچے زیر اور لام کے اوپر جزم۔ سپاہی، سین کے نیچے زیر، پا کے اوپر پے ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زبر، ہا کے نیچے زیر اور یا کے اوپر جزم۔ چمن، تو چے کے اوپر زبر، میم کے اوپر جبر اور نون کے اوپر جو ہے وہ جزم۔ تو یہ 3 سوالات اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جملے ہم کرتے ہیں۔ یہ بھی سوال، قومی پرچم کی عظمت کے موضوع پر 10 سطریں تحریر کریں، یہ بھی آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ دھارے منبع، یہ اس کا معنی ہو گیا۔ جملہ اس کا کیا بنے گا، پنجاب میں بسنے والے تمام دریاؤں کے دھارے کشمیر میں موجود ہیں۔ چمن، پھولوں کا باغ، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے۔ یا ہزاروں پرندے اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے، ہزاروں پرندے اپنی اپنی بولیاں جو ہے وہ بول کر اڑ جائیں گے۔ شبنم، اس کا معنی ہے اوس، پھولوں پر شبنم کے قطرے سورج کے نکلتے ہی موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ آن، اس کا معنی ہے شان یا لمحہ۔ F-16 جہاز اتنے تیز رفتار ہیں کہ ایک آن میں ہی پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ ہمارا ہو گیا۔ اس طرح یہ غلط اور اس کے صحیح یہ بھی آپ نے نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ حل کرنا ہے ان کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ورق کو آپ بک کے اوپر بھی اچھے انداز سے حل کریں گے اور نیٹ کاپی کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو حل کر کے جو ہے وہ پوری مشق کو اچھے طریقے سے آپ یاد بھی کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ
آپ جو ہے وہ آج کے ورق کو اچھے طریقے سے لکھیں اور پھر اس کو یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔